والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک میں اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کی گئی تھی۔ اب کچھ آگے کی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ لمبا عرصہ گزر گیا ہے، 1 مہینے کے قریب وقت ہو چکا ہے، تو مناسب ہے کہ ابتدا میں کچھ بات عرض کی جائے تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے، ربط پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کے ارادے سے آپ نکلے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ۔ مقام حدیبیہ پر آپ کو روک دیا گیا تھا، پھر وہاں پر ایک مصالحت ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، اور صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ ہوگی نہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے لڑیں گے نہیں۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا اس موقع پر کہ بھئی جو ہمارے حلیف رہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں رہے، اور اسی طریقے سے جو قریش کے عہد و پیمان میں رہے، وہ رہ سکتا ہے، ان میں کوئی حرج ہے نہیں۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ یہ بہت زیادہ ہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں رہے، اور قبیلہ بنو بکر یہ قریش کے عہد و پیمان کے اندر رہے۔ اور اس وقت یہ بات بھی طے ہوئی کہ اگر یہ دونوں حلیف آپس کے اندر لڑیں تو پھر ہم دونوں کو اس کے اندر کوئی انٹرسٹ دینے کی ضرورت ہے نہیں، یعنی ہم دونوں لڑیں گے نہیں، حلیف آپس میں لڑ لیں اگر ان کی لڑائی کرنی۔ خیر، یہ بات طے ہوئی تھی۔ یہ بات اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ سن ہجری 6 ذی قعدہ کے اندر حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور 10 سال کی مصالحت ہو رہی ہے، اور سن ہجری 8 رمضان المبارک کے اندر مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ تو آخر کار یہ کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ صلح ٹوٹ گئی اور جنگ کی نوبت آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں نے ابھی جو تذکرہ کیا نا قبیلہ بنو خزاعہ کا اور قبیلہ بنو بکر کا، یہی سبب بنا ہے عہد کے توڑنے کا، خلاف ورزی کا، یہی کیا بنا ہے؟ سبب بنا ہے۔ لیکن رمضان میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا یہ رہتا ہے کہ رمضان ہی کے اندر سورت مکمل ہو جائے، اس لیے بہت باہر کی بات کی جاتی نہیں ہے، بلکہ سیدھی سیدھی جو بات ہوتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اب تو رمضان المبارک گزر چکا ہے، اب تو اللہ نے زندگی دی، تو انشاءاللہ پورے سال آپ حضرات کے سامنے رہیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا تعلق اس صورت سے، مثال کے طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو پھر آپ نے واپس کب عمرہ کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی صورت سے تعلق ہے۔ اس کے بعد غزوہ موطا پیش آیا، لیکن غزوہ موطا جو ہے اس کا تعلق اس صورت سے نہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ یہ عہد خلافی کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور وہی سبب بنا غزوہ فتح مکہ کا۔ تو غزوہ فتح مکہ کا تعلق بھی اس صورت سے ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا،
تو غزوہ حنین کا تعلق بھی اس صورت سے ہے۔ تو مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کے اندر میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کی قضا کی اس کے بارے میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ تو یاد رکھیے کہ سن ہجری 6 ذی قعدہ میں حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا۔ سن ہجری 7 محرم الحرام کے اندر غزوہ خیبر پیش آیا، جس کی کچھ حالات کچھ تذکرہ میں نے آخری مجلسوں کے اندر کیا تھا۔ اور اس کے بعد سن ہجری 7 جب ذی قعدہ کا چاند نظر آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی ہمیں عمرے کی قضا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ 1 سال ہو گیا، 1 سال کی قید تھی کہ آئندہ سال آپ آئے، تو اس لیے 1 سال ہو گیا تھا، تو اللہ کے محبوب نے اعلان کروایا۔ اس عمرے کو عمرۃ القضا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیبیہ کی قضا تھی۔ اس عمرے کو عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں، جو قضیہ کا معنی ہوتا ہے مصالحت، تو یہ مصالحت کی وجہ سے عمرہ ہوا تھا، اس لیے اس کو عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں۔ اس عمرے کو عمرہ قصاص بھی کہتے ہیں، قصاص کا معنی ہے بدلہ۔ حدیبیہ کے بدلے کے اندر یہ عمرہ کیا گیا تھا۔ اور اس عمرے کو عمرۃ الصلح بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں صلح ہوئی تھی، اس بنا پر اس کو عمرۃ الصلح بھی کہتے ہیں۔ تو اس عمرے کے کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر ایک صحابی رسول کو اپنا جانشین بنایا اور آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے اعلان کیا کہ جو لوگ حدیبیہ کے موقع پر ہمارے ساتھ آئے تھے وہ لوگ عمرۃ القضا کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، لیکن وہ صحابہ جو شہید ہو چکے تھے 1 سال کے اندر، اور وہ صحابہ جو اس 1 سال کے اندر وفات پا چکے تھے، ان کے علاوہ سارے صحابہ شریک ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ مشرکان مکہ نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ بھئی آئندہ سال عمرے کے لیے وہی آئے جو اس سال آئے، بلکہ مطلق کہا تھا کہ آپ آئندہ سال آ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضا کے موقع پر دوسرے صحابہ بھی شریک ہو گئے۔ اب جن کی تعداد تھی 2000، کتنی؟ 2000 کی تعداد ہے، عورتیں الگ ہیں، بچے الگ ہیں۔ یہ قافلہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ 60 اونٹ ہے۔ ناجیہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی ذمہ داری دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے احرام باندھا، صحابہ نے بھی احرام باندھا، اور اس کے بعد آپ نے لبیک کا نعرہ بلند کیا، صحابہ نے بھی لبیک کا نعرہ بلند کیا۔ یہ قافلہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بھی ساتھ کے اندر لے لیے تھے۔ مقام یأجوج پر جب پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 200 آدمی کو وہاں پر روک دیا اور سارے ہتھیار کو وہیں پر رکھ دیا۔ تیر تھے، نیزے تھے، ڈھال تھی، جو کچھ بھی تھے لڑائی کے ہتھیار، وہ سارے ہتھیار وہاں پر رکھ دیے، کیونکہ آپس میں معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آئے تو صرف سفر کا ہتھیار ساتھ میں رکھے، اور سفر کا ہتھیار صرف تلوار، اور وہ بھی میان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اس معاہدے کی وجہ سے مقام یأجوج پر سارے لڑائی کے ہتھیار رکھ دیے، اور صرف سفر کا جو ہتھیار تھا اس کو لے کر آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صریف پر پہنچے، یہ سین محملہ کے ساتھ ہے، ایک سین معجمہ ہوتی ہے اور ایک سین محملہ ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ آپ تو سین محملہ اور سین معجمہ سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے اپنی سادی بھاشا میں ایک چھوٹی سین اور ایک بڑی سین، سمجھ میں آئی بات؟ یہ مقام صریف چھوٹی سین سے، کس سے ہیں؟ چھوٹی سین سے، اور بگیریا کے۔ اور ایک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان شریف ہے، یہ بڑی شین سے ہے، اور یا مدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مقام شریف پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
تو ہوا ایسا کہ آپ کے جو خاندان والے تھے، ان خاندان والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے وہاں پر تشریف لائے. کہاں آئے؟ مقام شریف پر. لیکن درمیان میں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک ارادہ فرمایا تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا نکاح کرنے کا. کون سا بھائی؟ نکاح کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا. کس سے نکاح کرنا چاہتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت میمونہ اس وقت مکۃ المکرمہ، اور حضرت میمونہ اس وقت بیوہ ہو چکے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے محبوب ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے حضرت ابو رافع اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو حضرت میمونہ کے بھانجے، پہلے بھیجا تھا پیغام لے کر میمونہ کے پاس کہ میمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت حضرت میمونہ نے اپنا وکیل جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ حضرت عباس کون ہے؟ تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، لیکن حضرت میمونہ کے بہنوئی. حضرت میمونہ کی کون ہے؟ بہنوئی. اس موقع پر حضرت میمونہ کا کوئی ولی موجود نہیں، سارے ولی سفر میں تھے. تو آپ نے حضرت عباس کو وکیل بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ ولی نہیں ہے حضرت عباس، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو وکیل بنایا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے اندر مقام شریف پر پہنچے. تو حضرت میمونہ نے وکیل تو بنا ہی دیا تھا. تو حضرت میمونہ نے جب وکیل بنایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح وہاں پر کرا دیا. کہاں پر؟ مقام شریف. آپ حالت احرام میں ہیں، ابھی مکۃ المکرمہ پہنچے نہیں ہیں، اور وہیں پر اللہ کے محبوب کا نکاح ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احرام کی حالت کے اندر نکاح کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. یہ بھی سوال ہے کہ احرام کے حالت کے اندر قاضی ہو تو وہ نکاح پڑھا سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں اگر کوئی ہو تو منگنی کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ یا جس کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ اگر حالت احرام میں ہو تو آپس میں منگنی کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ذرا دیکھیں اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف. ائمہ اربعہ سے مطلب یہ ہے کہ تین امام ایک طرف ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں نکاح پڑھا یا نکاح پڑھایا یا منگنی کی یا کروائی، جو کچھ بھی ہے وہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی حالت احرام میں نکاح کرے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا. اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. لیکن جماع کی اجازت نہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں بیوی سے مل سکتے نہیں ہے، حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرے جو تین امام ہیں، ان امام کا کہنا یہ ہے کہ حالت احرام میں منگنی کا جو مسئلہ ہے وہ تو مکروہ ہے، لیکن نکاح پڑھنا اور نکاح پڑھانا یہ حرام ہے. ان کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ حالت احرام میں حرام ہے نکاح پڑھانا. تو خیر یہ مسئلہ تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. مکروہ کیوں ہے؟ تفصیل ہے، دلائل دونوں کی طرف ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مضبوط ہے. خیر یہ علمی بات ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کرنے کی اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں. لیکن یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جب فتح ہوا تو وہاں حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا. خیبر ابھی سن ہجری 7 محرم میں فتح ہوا ہے. سن ہجری 7 ذوالقعدہ میں آپ قضاء عمرے کی قضا کرنے جا رہے ہیں تو حضرت میمونہ سے نکاح کر لیا. کس سے نکاح ہوا بھائی؟ حضرت میمونہ سے. تو غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمہارے نبی نے 11 نکاح کیے. کتنے نکاح کیے ہیں؟ غیر
مسلموں کی طرف سے ایک اعتراض ہے، لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں، آپ ذرا دیکھیں، سوچیں، تو ان کا یہ اعتراض بالکل بیکار کا اعتراض ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں کچھ چھوٹی سی تفصیل کر کے کچھ بات عرض کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اب ذرا دیکھیں، آپ کی جوانی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہ بھی عجیب ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی اللہ کے محبوب نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ ہی سے، اور کسی بیوی سے ہوئی نہیں ہے۔ صرف آپ کی ایک باندی ماریہ قبطیہ سے آپ کی ایک اولاد ہوئی، وہ حضرت ابراہیم۔ سمجھ میں آئی بات؟ باقی ساری اولاد کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ کی۔ اب ذرا دیکھیں، سن ہجری معاف فرمائے، آپ کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو کیا ملی؟ نبوت۔ 25 سال میں آپ نے نکاح کیا، 40 سال کی عمر، غور سے سننا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ تو آپ کو جس وقت نبوت ملی اس وقت بھی آپ کے نکاح میں ایک ہی بیوی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک قول کے مطابق، قول مختلف ہے لیکن ایک قول کے مطابق نبوت ملنے کے 7 سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 47 سال۔ تو اب ذرا انصاف سے بتاؤ کہ 47 سال کی عمر گزر رہی ہے، جوانی پوری کی پوری گزر رہی ہے، وہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ایک، وہ بھی آپ سے بڑی عمر، وہ بھی آپ سے بڑی عمر۔ اب ذرا دیکھیں، ایک طرف سے نبوت کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف گھر میں بچے، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کی خاندان کی عورتوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کیا کر لیں؟ دوسرا نکاح کر لیں تاکہ لڑکوں کی پرورش اور آپ کے گھریلو کام میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت سودا سے۔ اس سے ہو رہا ہے، اور حضرت سودا بڑی عورت ہے۔ کون سی عورت ہے؟ تو اب ذرا دیکھیں آپ، حضرت سودا بھی کوئی جوان عورت نہیں تھی، آپ کے نکاح میں آئی، وہ ایک بڑی عورت ہے، اور اسی لیے اللہ کے محبوب نے نکاح کیا کہ وہ بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر سکے، اور منصب نبوت کے جو کام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکے۔ اب ذرا دیکھیں، جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے لیے عورت کی تلاش تھی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایسی عورت سے آپ کا نکاح ہو کہ جو آپ کے گھر کو اور دوسری ذمہ داری کو سنبھالے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی حضرت عائشہ، اور اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال۔ کتنی؟ صرف 6 سال کی۔ آپ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی عورت سے نکاح ہو، کیونکہ آپ کا گمان یہ تھا کہ حضرت سودا تو بڑی عمر کی ہے، اب نہ جانے کتنا جیے گی۔ عمر کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ تو اب زیادہ جییں گے نہیں، لیکن کس کی زندگی کتنی بڑی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت سودا کتنے جیے گی، یہ تو بڑی عمر کی عورت ہے، پھر بھی مسائل پیش آئیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے سن ہجری 11، اور ایک قول کے مطابق حضرت سودا کی وفات ہو رہی ہے سن ہجری 22، ایک قول کے مطابق سن ہجری 23، ایک قول کے مطابق سن ہجری 54۔ کتنی؟ سن ہجری 54۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت سودا 11، 12 یا تقریباً 43 سال تک زندہ رہے۔ لیکن 22 والا قول زیادہ مضبوط ہے کہ 11، 12 سال زندہ رہے۔
خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ لیکن ایک بات سنیے آپ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ریشمی کپڑے کے اندر، ایک عورت لڑکی کو پیک کر کے آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے محبوب سے فرمایا کہ آپ کپڑے کو ہٹائیے۔ اللہ کے محبوب نے جب کپڑا ہٹایا تو حضرت عائشہ نظر آئی۔ کیا نظر آئی؟ حضرت عائشہ۔ تو پہچان گئے میرے محبوب کہ عائشہ۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کا نکاح اس سے ہونا ہے، آپ کا نکاح اس سے ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیوں پہچان لیا کہ عائشہ؟ اس بنا پر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کثرت سے جایا کرتے، بہت زیادہ جاتے تھے، اور اس حضرت عائشہ چھوٹی تھی، 6 سال کی تھی، اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے تو عائشہ۔ لیکن یہ بات کہ ایک طرف سے اللہ کے محبوب کی عمر 50 سال کے قریب اور دوسری طرف حضرت عائشہ کی عمر کتنی؟ صرف 6 سال کی عمر ہے، تو لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ تھا تو ہونا تو یقینی تھا، اب اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہاں اس طرف یہ سوچ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ کو پیش کر دیا اور کہا ہے میرے محبوب میں عائشہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیتا ہوں۔ اب اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی بھائی؟ 6 سال۔ اب 6 سال کی عمر جو ہوتی ہے اس وقت عورت لڑکی بالغ ہوتی نہیں، شوہر کے قابل ہوتی نہیں، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی۔ آج یوروپ والے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سال کی عمر سے کچھ نکاح ہوتا ہے، لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہندوؤں کے اندر زمانہ جاہلیت اس عمر میں نکاح ہو جاتے ہیں، اس عمر میں نکاح ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ رخصتی اس وقت ہوتی تھی جب لڑکی شوہر کے قابل ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا لیکن رخصتی ہوئی نہیں۔ رخصتی کب ہوئی اسے سنو، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ المنورہ آئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال۔ کتنی تھی بھائی؟ تو اس کے بعد 2 سال دوسری ہجری کے اندر حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لائے۔ تو اب اندازہ کرو کہ اس وقت حضرت عائشہ جب میرے محبوب کے گھر کے اندر آئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 55 سال۔ کتنی ہوئی؟ 55 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب کے نکاح کے اندر 2 بیویاں جمع ہوئی۔ اب بتاؤ عورت کی ضرورت تو جوانی میں ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں؟ اگر میرے محبوب کو سمجھ میں آئے گا جیسا کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو آپ جوانی میں ہی دھڑ دھڑ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے جوانی میں نکاح نہیں کیا۔ 55 سال کی عمر میں 2 بیویاں آپ کے نکاح کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جتنا بھی نکاح ہوئے یعنی کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے 2 ہی نکاح کیے، ایک حضرت خدیجہ سے وہ بھی عمر کے اندر بڑی ہے، دوسرا حضرت سودا سے یہ بھی ایک بڑی عورت ہے، یہ بھی ایک بڑی عورت ہے۔ باقی جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی ضرورت کی وجہ سے یعنی قوم کی ضرورت کے بنا پر، ملک کی ضرورت کی وجہ سے، سیاست کے بنا پر یا شخصی ضرورت کے بنا پر یعنی کسی کی دلجوئی کے لیے یا تو اس عورت کی دلجوئی کے لیے یا کسی آدمی کی دلجوئی کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں، اپنی ذات کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اب اندازہ لگاؤ سن ہجری 63 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، معاف فرمانا سن ہجری 11 میں یعنی کہ 63 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ 55 سال کی عمر میں آپ کے نکاح کے اندر 2 بیویاں جمع ہوئی ہیں۔ پتا چلا کہ اس کے بعد جتنی بھی بیویاں ہوئی ہیں وہ آخری 8 سال کے اندر ہوئی ہیں۔ سمجھ آئے بات؟ آخری 8 سال
دوسری بات یہ نوٹ کر لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ساری کے ساری عورتیں بیوہ ہیں. کون ہے بھائی؟ صرف حضرت عائشہ ہی ایک کنواری. ایک بات اور نوٹ کر لو کہ میرے محبوب نے 11 نکاح فرمائے ہیں. ان 11 نکاح میں سے 2 نکاح ایسے ہیں کہ جس کو اللہ خود نے کروائے، اللہ ہی نے کروائے. ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا، کہا اے میرے محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب سے. یہ تو قرآن کریم سے. اور ایک حضرت عائشہ سے نکاح بھی اللہ نے کروایا، وہی یہ غیر مطلوب کے ذریعے کہ خواب کے اندر آپ کو دکھایا گیا. اور نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اللہ نے. اس کے علاوہ جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے صرف حضرت خدیجہ اور حضرت سودا. باقی آپ ذرا غور کریں، حضرت میمونہ سے جو نکاح ہوا، حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا، حضرت زینب سے جو نکاح ہوا، وہ سارے کے سارے ملی ضرورت کے بنا پر. حضرت صفیہ سے جو نکاح ہوا، حضرت ام حبیبہ سے جو نکاح ہوا، وہ ملک کی مصلحت کے بنا پر ہوا، یعنی کہ سیاست. اور حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ سے جو نکاح ہوا وہ شخصیت، یعنی کہ کسی شخص کی دل جوئی یا اس عورت کی دل جوئی کی وجہ سے آپ نے اسے نکاح کیا. اب حضرت عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے اس میں کیا مصلحت تھی، اور باقی ازواج مطہرات سے جو آپ نے نکاح کیے ہیں ان میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ساتھ ساتھ کے اندر ہماری 2 باتیں چھوٹ گئی ہیں، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آئندہ مجلس کے اندر پیش ہو جائے. ایک بات تو یہ چھوٹی ہے کہ آخر کار یہ عہد خلافی ہوئی کیوں، 10 سال کا معاہدہ ٹوٹا. اور دوسری بات یہ چھوٹ گئی ہے ہماری کہ آپ عمرۃ القضاء کے لیے نکلے ہیں اور ہم اس طرف چلے گئے، تو عمرۃ القضاء ہمارا باقی رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ان ازواج مطہرات سے جو آپ نے نکاح کیے ہیں ان کی مصلحت کیا ہے وہ بیان کی جائے گی، اس کے بعد عمرۃ القضاء کو لے کر آگے چلیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.